الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورہ نصر کہلاتی ہے اور اس کے 2-3 نام ہیں، سورۃ النصر، سورۃ الفتح، سورہ اذا جاء اور سورۃ التودیع الوداع سے۔ تو کئی نام ہیں اس سورہ کے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 3 نازل ہوئی یا بعد، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ میں آگے چل کر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس سورت کو سورۃ تودیع الوداع کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں خبر دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداع ہونے کی اور دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے اس میں۔ چنانچہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے یہی بتایا کہ یا رسول اللہ، اس میں تو آپ کی موت کی خبر ہے، اور آپ نے تصدیق فرمائی۔ موت کی خبر اس لیے ہے کہ جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں حمد و شکر بھی ہوتا ہے اور کمی کوتاہی پر استغفار بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہے۔ تو اس واسطے گویا کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا اور اب آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں ایک خاص ضرورت کے تحت اور ایک خاص مقصد کے تحت۔ جب وہ ضرورت اور وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو انبیاء کرام کی مقدس ارواح واپس بلا لی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کوئی ٹھہرنے کی اور رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا غموں کا گھر ہے، یہ تکلیفوں کا مرکز ہے، یہ پریشانیوں کی آماجگاہ ہے۔ تو اللہ کے جو پیارے بندے ہیں انبیاء کرام، ظاہر ہے ان کو ان تکلیفوں کی جگہوں سے نکال کر کے جنت کے آرام اور راحت میں پہنچانا ہوتا ہے، اور جب تک یہ ضرورت اور وہ ہے تو ان کو یہاں رکھا جاتا ہے، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد انہیں واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، جب وہ پورا ہو گیا تو ان کی بھی واپسی کا وقت آیا اور انہیں واپس بلایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو بنیادی طور پر جو انبیاء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تشریف لائے، وہ بھی مخلوق کی اصلاح اور حق کی طرف لانے کے لیے ان کی کوشش تھی، لیکن ان کا دائرہ محدود تھا۔ 4 چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو، انسانیت کو بہکاتی ہیں۔ 4 چیزیں: نمبر 1 نفس، نمبر 2 شیطان، نمبر 3 کفر جو حکومت اور شوکت، اقتدار اور قوت رکھتا ہو، اور نمبر 4 منافقین جو حق کے اندر شبہات ڈالتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، خفیہ سازش کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انسانوں کو حق کے راستے سے بھٹکاتی ہیں۔ شیطان کو سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ برائی کی جڑ ہے، اسی طرح نفس بھی برائی کی طرف زیادہ راغب ہے،
اور لوگ نفس اور شیطان کی وجہ سے راہ حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء کا جو دائرہ خدمت تھا، دائرہ اصلاح زیادہ تر وہ پہلے 2 نقطوں تک محدود رہا کہ نفس اور شیطان کے مقائد، نفس اور شیطان کی گمراہ کرنے کے طریقے، ان سے ہوشیار کرنا اور ان سے بچانے کی تدبیر بتانا اور لوگوں کو صحیح راستے پر لگانا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ کامل دین تھا اور مکمل دین تھا اور آخری دین تھا، تو آپ چاروں کی سرکوبی کرنے کے لیے آئے، چاروں برائیوں کی سرکوبی کے لیے، چاروں شر کے جو سرچشمے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے نفس اور شیطان سے کہ جو گمراہ کرنے کے جو راستے ہیں ان سے حفاظت کا اور بچاؤ کے طریقے بھی بتائے، اور اسی طرح آپ نے ان سرکش اور اللہ کے باغی اور دنیا میں ظلم کرنے والے، جو کفر کے علم بردار، جو شان و شوکت اور حکومت رکھتے ہیں اور انسانیت کو حق کے راستے پر آنے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور برائی پھیلاتے ہیں قوت کے ساتھ، برائی پھیلاتے ہیں اپنی دولت کے پھیلاؤ کے ساتھ، برائی پھیلاتے ہیں اپنی پوری حکومتی مشینری کے ساتھ، اور حق اور انصاف اور سیدھی راستے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے بھی آپ کے دین میں جہاد مشروع ہوا۔ آپ نے لشکر کشی کی، آپ نے فوج کشی بھی کی، جہاد بھی کیا، اور وہ اسی لیے کیا کہ جو یہ نقطہ ہے، جو یہ سرچشمہ ہے شر کا، کہ شوکت اور قوت اور اقتدار کے ساتھ کفر کی جو حکومت ہے، تو یہ راستہ رائے حق سے ہٹانے کا بہت بڑا چونکہ ایک سبب ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے دین میں جہاد کو مشروع کیا۔ اسی طرح جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں دنیا میں، شر پھیلاتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ظلم اور بربریت کرتے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے آپ کے دین میں حدود اور تعزیرات کو مشروع کیا گیا، انہیں جاری کیا گیا۔ تو اس طرح سے جرائم پیشہ لوگوں کی سرکوبی کا بھی انتظام ہوا آپ کے دین میں۔ تو اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صرف یہی اخلاق ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صرف محبت کا بس پیغام، محبت کا پیغام، اور بدھ مت کی طرح یا ان لوگوں کی طرح کہ اگر ایک گال پر تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، یہ صرف یہی تعلیمات نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک دائرہ ہے اور کامل اور مکمل طور پر ہیں، لیکن شر کے خلاف اور برائی کو مٹانے کے خلاف بھی حدود، قانون اور اپنی شرائط کے ساتھ آپ کے دین میں ایک شعبہ وہ بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو اسلامی حکومت ہوتی ہے، برسر اقتدار آتی ہے، اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حدود اور تعزیرات کا قائم کرنا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے۔ اور اس کے صرف اخلاقیات کی دعوت پر اکتفا نہیں ہوتا، ان چاروں کے مجموعے کو ملاتے ہیں جب، تو پھر انسانیت کی صلاح اور فلاح اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، جرائم ختم ہوتے ہیں، ظلم ختم ہوتا ہے، اور ان شریف النفس لوگوں کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے جو اخلاق کی طرف، جو دین کی طرف، جو امن کی طرف، جو اچھائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل اور مکمل دین لے کر آئے، اور چنانچہ بعثت سے لے کر کے اور ہجرت کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، یعنی 10 ہجری تک آپ نے محنت کی، جد و جہد کی، سرد و گرم حالات سے گزرے اور ایک زمین ہموار کی، اور آپ نے اس دین کو غالب کیا، اس دین کو قائم کیا، اور انسانوں میں ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑا مجموعہ، ایک بہت بڑی قوت ایسی تیار کر لی جو آپ کی تربیت یافتہ تھی، جس کو آپ نے مزکہ اور مصفہ کیا تھا، جس نے آپ کو اس پورے دین کے رنگ میں ڈھال دیا تھا۔ تو وہ جب مکمل طور پر ایسا معاشرہ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ وجود میں آ گئے، اور
آپ کا دین مکمل ہو گیا، قرآن مدون ہو گیا، احادیث صحابہ کے سینے میں محفوظ ہو گئیں، اور اسی طرح جو دین کی بنیادی شعبے تھے وہ سارے مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم کھڑے ہو گئے، اور آپ کے بعد آپ کے دین کو آپ کے منہج پر اور آپ کے طریقے پر قائم کرنے والے صحابہ بھی دستیاب ہو گئے، اور چنانچہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال بعد تک اور کچھ اس سے بھی اوپر 100% خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہی۔ تو اتنے طویل عرصے میں 23 سال آپ کی مدت اور 30 سال اس کی بعد، یہ کسی دین کو اپنی اصلی شکل میں تمام جزیات کے ساتھ قیامت تک کے آنے والی انسانوں کے لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم کر کے باقی رکھنے کے اسباب مہیا کر کے اسے محفوظ کر دینے کے لیے کافی اور وافی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی عرصے میں جب اپنی تمام جو ان کی تدابیر تھیں وہ مکمل ہو گئیں، اور صحابہ کی جماعت بھی تیار ہو گئی جو آپ کے نائبین تھے، اور جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کرنا تھا وہ کتاب بھی مکمل ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ نصر، سورہ تودیع اور سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں یہ اطلاع دے دی گئی کہ آپ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں، اب آپ کو دنیا کی ان تنگیوں سے، دنیا کی ان پریشانیوں سے، دنیا کی اس گھٹن کی زندگی سے نکال کر کے جو آپ کو آرام اور راحت اور جنت کی ہواؤں میں ہم بلانے والے ہیں۔ تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، وَاسْتَغْفِرُوا، اور اللہ سے مغفرت مانگیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین جانیں کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اگلی بات میں جو عرض کروں وہ یہ ہے کہ دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے کچھ پہلے، تو فتح مکہ سے پہلے اگر نازل ہوئی تو پھر تو اس کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل واضح ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی کے طور پر پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، تو یعنی فتح اور مدد اور فتح سے مراد فتح مکہ، اور ورائیت الناسا، اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج، وہ جب داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں تو گویا آپ کا کام جو تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے کہ اب یہ دین اس پوزیشن میں، اس جگہ تک مکمل ہو چکا ہے کہ اب یہ بس پھیلے گا اور یہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور جو انسانیت کو ایک کامل مکمل پیغام جس طرح سے دینا چاہیے تھا وہ ہو چکا۔ تو اس کے بعد فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اب اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت مانگیں، اور وہ معاف کرنے والا ہے، یعنی یہ واپسی کی تیاری کی اطلاع ہو گئی۔ تو اگر یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہونے والی روایت کو لیں تو پھر تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ صورت گویا کہ پیشن گوئی ہے کہ فتح مکہ ہونے والی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جب اطلاع دے دی گئی تو یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حقانیت ہے قرآن کی کہ اللہ ہی نے آپ کو اطلاع دی، چنانچہ اس کے بعد مکہ فتح ہوا اور پھر لوگ جوک در جوک داخل ہوئے اسلام میں۔ لوگوں کے اسلام میں جوک در جوک داخل ہونے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، انفرادی دعوت دیتے رہے، پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی 7 ہجری تک، سن 7 ہجری تک لوگ انفرادی طور پر ہی تھوڑے تھوڑے تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ بڑی تعداد میں لوگ پورے گروہ اور فوج کی شکل میں داخل نہیں ہوئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ تمام عرب کے جو قبائل تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے جو قریش ہیں ان کی آپس میں کشمکش اور جنگیں چل رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں غالب کون آتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قوم قریش کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو پھر یہ سچے نبی ہیں، تو ہم بھی ان کے دین کو قبول کر لیں گے، اور اگر یہ غالب نہ آئے اور قریش غالب آ گئے تو بس ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پر ہیں۔ تو وہ اس طرح سے گویا کہ انتظار میں تھے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ مکہ اور بیت اللہ اور قریش تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ابراہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا تھا تو وہ تباہ و برباد کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد کی اور ان کی جنگ چل رہی ہے، اگر محمد ان پر غالب آ گئے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ سچے نبی ہیں، تو اگر وہ غالب آ گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ جب سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد پھر طائف فتح ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو سن 9 ہجری کو پورے عرب کے اندر اسلام اس طرح سے پھیلنا شروع ہوا کہ گویا کہ ایک رو چل گئی، فوج در فوج۔ اس سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے کہ تمام قبائل کے بڑے بڑے سردار وفد بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہوئے، اور قبائل اور اقوام پورے علاقے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مکہ وہ فتح کر لیا، بیت اللہ کو بھی بتوں سے پاک کر لیا، قریش مغلوب ہو گئے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہے۔ تو یہ گویا کہ اطلاع ہوئی کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور جب لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، یہ نوبت اور یہ وقت جب آئے گا تو اس کے بعد پھر آپ کی تیاری واپسی کی شروع ہو جانی چاہیے۔ تو گویا یہ اطلاع تھی اس روایت کے مطابق کہ یہ صورت فتح مکہ سے 2 سال کے تقریباً قریب پہلے نازل ہوئی ہے۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ یہ صورت چھوٹی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ زیادہ محقق بات یہی ہے کہ چھوٹی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور منی کے مقام پر نازل ہوئی۔ تو اس روایت کے تحت پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، تو اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اذا، ذرا عربی گرامر کے مطابق اذا جو ہے یہ اذ کے معنی میں ہوگا، اور اذ ماضی کا معنی دیتا ہے، گزشتہ کا، اور قرآن کریم میں بھی کلام عرب میں بھی یہ چیز چلتی ہے کہ اذا اذ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اذا کو اذ کے معنی میں جب لیں گے کہ جب اللہ کی مدد آ چکی اور لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو چکے، تو اب فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی گویا آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو ہر 2 روایت کے مطابق آیت کا صورت کا معنی واضح ہے، کوئی اس میں الجھن نہیں ہے۔ یہاں کچھ اس صورت سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں، ان کو تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کر لیا جائے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا کام مکمل ہوا تو 2 کام بتائے کہ آپ کریں۔ ایک حمد و ثنا کے اللہ کی حمد اور تسبیح کریں، اور دوسرا کام یہ کہ استغفار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور آپ سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور آپ کی شان اور عالی مقام کے مطابق اگر کوئی اس مقام سے ذرا کوئی فروتر یا نیچے کا کام، گناہ تو نہیں ہے لیکن آپ کی شان سے ذرا اگر کوئی آپ سے نیچے کا کام آپ سے سرزد ہوا بھی ہو، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فتح میں اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری اس طرح کی اگر کوئی بھول چوک ہے بھی تو وہ معاف ہے۔ تو اس کے باوجود یہاں پر استغفار کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ دراصل تعلیم ہے امت کو اور تعلیم ہے ساری انسانیت کو کہ یہ ایک گویا کہ ایک اصولی اور فطری اور طبعی چیز ہے
کہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کوئی کام مکمل کریں تو اس کی تکمیل کے بعد استغفار کریں، اس لیے کہ اس میں شاید کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو استغفار کی وجہ سے وہ مکمل ہو جائے، اور حمد بھی کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کے تکمیل کی توفیق عطا فرمائی تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ ہی کے فضل سے، اللہ ہی کی مدد سے جو ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر کے تو حوازن کے قبائل کی طرف نکل رہے تھے، بلکہ صفا مروہ پر ہی جب آپ نے عمرہ ادا کیا تو اس موقع پر بھی آپ کے زبان پر یہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور جس نے تمام لشکروں کو شکست دی تنہ تنہا اس اللہ نے۔ تو گویا کہ جو کچھ بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق اور اللہ ہی کی مدد قرار دیتے تھے، اپنی طرف کوئی نسبت نہیں تھی۔ اور اسی طرح استغفار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تو ویسے بھی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کثرت سے یہ جاری رہتا تھا، سبحانک اللہم و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا بعض روایت میں یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ یہ آپ کثرت سے پڑھتے ہی رہتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے امت کے لیے کہ کسی بھی کام کے تکمیل کے بعد استغفار کریں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں۔ قرآن کریم میں مومنین کی جو صفات آئی ہیں اس میں یہ کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ ساری رات جو قیام کرتے تھے اللہ کے بندے، تو سحری کے وقت یعنی صبح قریب ہونے سے پہلے، صبح قریب ہوتی ہے صبح ہونے سے ذرا پہلے، تو وہ آخری عمل ان کا کیا ہوتا تھا؟ استغفار۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ استغفار کس لیے ہے اس موقع پر؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کی عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر استغفار کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی کام، اگر کوئی نیک اور اچھا کام اللہ تعالیٰ لے لیں اور کام مکمل ہو تو اس کے آخر میں یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا حمد، اللہ کی حمد اور تسبیح بھی ہو اور خوب ہو، اور اس کے ساتھ استغفار بھی ہو۔ رمضان المبارک میں بھی خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو زیادہ کرنے کا حکم فرمایا، کلمہ طیبہ کا ذکر اور زیادہ کریں، استغفار زیادہ کریں، جنت زیادہ مانگیں، اور جہنم زیادہ پناہ مانگیں جہنم سے۔ 4 چیزیں، تو اس میں بھی استغفار کی کثرت ہے۔ تو جو استغفار ایسی دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ استغفار کریں، تو امت کو تو کرنی ہی چاہیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ تو یہ صورت ہے سورہ نصر، جس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی یہ مختصر ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔